بہت خوب، ماشاءاللہ، بڑے آسان انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں میرے اور آپ کے رب کریم کا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ زینت القراء فخر القراء حضرت حافظ قاری محسن رضا صاحب دامت برکات ملالیہ اسی دوران ہماری محفل میں تشریف لائے عظیم سناہان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا سفر آگے بڑھانے میں قدم بہ قدم ساتھ چلنے والے عظیم ساتھی جناب جنید شہزاد بغدادی صاحب اور ان کی جماعت، ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور خراج تحسین۔ میں چاہوں گا تین بزرگ شخصیت ہمارے سامنے میرے سامنے موجود ہیں، میں آگے گفتگو کرنے سے پہلے چاہوں گا وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے حافظ محمود صاحب، حافظ محمود نقشبندی صاحب وہ آگے تشریف لائیں گے۔ قاری سیف اللہ صاحب آپ سٹیج پہ تشریف لائیں گے، اور حضور بابا جی مولوی کا فیض جناب حضرت حافظ صوفی شبیر احمد مولوی صاحب سٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اور بڑے اعلیٰ انداز میں معلوم ہے کہ اس محفل کا بانی کون تھا۔ میں آج بجائے کچھ اور پڑھنے کے، شعراء سارے عزت کے لائق ہیں۔ حضور کی ثناہانی کرنے والے حضرت حسان سے لے کے آج تک جتنے آئے ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور لائق تعظیم ہیں، مگر شاہ صاحب شاعر حقیقی پیر سید عارف محمود مہجور رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پچھلے سال ہمارے پاس یہاں محفل میں سرپرستی فرما رہے تھے، آج ظاہری وہ موجود نہیں، باطنی وہ موجود ہیں۔ میں ان کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ان کا انداز بیاں اور محبت دیکھیے گا کہ روشنی کا ہے سفر مدح ثنا میں رہنا، راس آیا ہے مجھے ان کی گدا میں رہنا، راس آیا ہے مجھے ان کی گدا میں رہنا، زندگی نام ہے بس ان کی پذیرائی کا، زندگی نام ہے بس ان کی پذیرائی کا، ورنہ ہر شخص کا رہنا ہے قضا میں رہنا۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں ان کی بخشش کا طلبگار رہے گا مہجور، ان کی بخشش کا طلبگار رہے گا مہجور، اس کا مقصود ہے ہر وقت دعا میں رہنا۔ وہ دعا مانگتے رہے اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو جہاں بھی، حضرت قبلہ قاری ارشاد الرحمن صدیقی صاحب تشریف لائے، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے ہر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے بعد حضور کی مجلس سجی ہے، قاری صاحب نے تلاوت کی اور اس میں انہوں نے جہاں چھوڑا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یہ صرف آج نہیں ہو رہا، یہ حضور کے صحابہ نے بھی کیا ہے۔ اور کس طرح تذکرہ کیا؟ کبھی پوچھو نا حضرت سعد بن نبی وقاص سے کہ وہ شام کے محلات میں جا کے میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سعد تیرے نبی کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بار دیکھ لے، اگر دیکھنے کے بعد تو اپنا دل قربان نہ کر سکا تو مجھ سے بات کرنا۔ اور دیکھنے والے نے کہا اے سعد میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کی گلی میں چلا جاؤں، اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو جناب سعد نے جواب دیا، فرمایا تو چل کے تو دیکھ کہ لوگ ابھی گھروں سے نکلتے نہیں، محبوب انہیں قبول کر لیتے ہیں، تو جا کے تو دیکھ کہ جانے والا حضرت سعد کے ساتھ چلتا ہے۔ اور حضور کی گلی میں ہم ویسے نہیں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہر وقت اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ رہو تو حضور کے لیے، چھوٹے میری بات سنو، رہو تو حضور کے لیے، جیو تو حضور کے لیے، چلو تو حضور کے لیے، دیکھو تو حضور کے لیے، سفر زندگی کا کرو تو حضور کے لیے، رات تیری آئے تو حضور کے لیے۔ نہیں معلوم آپ کو
اس صدی میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جو حضور کے لیے جیتا تھا، پھر مینار پاکستان نے دیکھا کہ جنازے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ عشق بولتا ہے اور عشق بول کے بتاتا ہے کہ محبت تو کر لے نبھا ہم دے دیں گے، محبت تو کر لے نبھانا ہمیں آتا ہے۔ حضرت سعد لے کر آئے اور لانے والے کو باہر حضور کی گلی میں کھڑا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سعد حضور کی مجلس میں آئے اور جیسا ہی پہنچے سامنے آئے، اے محفل میلاد سجانے والی تنظیم اور شاہ صاحب کی جماعت، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اگر حضور اس آنے والے ایمان والے کو دیکھ رہے تھے، تیرا اور میرا سجانا بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے جناب سعد کو بولنے سے پہلے کہا، سعد تیرے ساتھ ایک آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہا سونیا میں نے بتایا نہیں۔ فرمایا میرے چاہنے والے گھروں سے نکلتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میرے چاہنے والے ابھی گھر سے نکلتے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ نہیں یقین تو پوچھو جامی سے، ابھی گھر سے نکلے تھے حضور جانتے تھے، اور ہم ہر سراہان مصطفیٰ سے یہی سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اور میرے آقا کتنا جانتے ہیں، تیری نماز کو بھی جانتے ہیں، تیرے سجود کو بھی جانتے ہیں، تیرے سجدوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان سے محبت۔ یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں۔ حضرت علامہ حاتم رضوی صاحب یہ بتا کے گئے ہیں، یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں، ایک تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دونوں عالم میں آقا تم ہی تم ہو، دونوں عالم میں اور کچھ بھی نہیں۔ جو حضور سے محبت کر لیں ان کے تو رستوں پہ لوگ قربان ہو جاتے ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا اس عظیم سراہان مصطفیٰ کو، مجھے جو وقت قبلہ پیر سید عارف شاہ صاحب کے شہزادے سید طلعت شاہ صاحب جو اس جماعت کے نگران ہیں، رہنما ہیں، اور میں انہیں کہتا ہوں رہنما ہونا ہی جوان چاہیے، رہنما ہونا ہی جوان چاہیے، کیونکہ جذبے جوان رہتے ہیں، مگر ہمارے اہل سنت میں بڈھے بھی جوان ہوتے ہیں۔ ان بابوں میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ بیٹھ جائیں تو ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ صرف حضور کی محبت ہے اور اس محبت کے صدقے میں بیٹھتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس ساتھی کو بلانا جس کی آواز میں ایک ذوق ہے، اور ذوق بھی ایسا کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو شوق آتا ہے، یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں سننے والوں کا شوق بڑھتا ہے، اور معلوم نہیں کہ کس کے دل سے آہ نکلے اور مدینے سے قبول ہو جائے، یہ نہیں معلوم، نہ جانے بچے کی نکل جائے، نہ جانے پیچھے بیٹھے ہوئے کی نکل جائے، نہ جانے مجلس کے باہر کھڑے ہو کے سننے والے کے دل میں یہ بات آئے کہ سونیا کرم کر دینا، سونیا وہ کرم کرنا جو تو نے بلال پہ کیا تھا، سونیا وہ کرم کرنا جو تو نے ایوب انصاری پہ کیا تھا۔ اور وہ کرم ملتے کیسے ہیں؟ مجلسوں میں بیٹھنے سے۔ وہ کرم ملتے کیسے ہیں؟ حضور کی سراہانی سننے سے۔ وہ کرم ملتے کیسے ہیں؟ حضور کے رستے پہ چلنے کی وجہ سے۔ اور وہ کرم ملتے کیسے ہیں؟ کبھی اکیلے میں یاد کر کے دیکھنا، کرم اتنا ہوتا ہے کہ تیرا اکیلا پن نہیں رہے گا، محبوب تیرے سامنے ہوگا۔ میں گزارش کروں گا تاجدار ختم نبوت، مزہ نہیں یار، بابا جی کا زمانہ اور ظاہری زمانہ بھی ابھی چند دن نہیں گزرے ہیں، وہ تو مالک چاہیں، بابا جی کا ہی جملہ بہتر ہے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، وہ جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں، وہ ٹانگیں نہیں دیکھتے، وہ ویل چیئر والے کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظیم سراہان مصطفیٰ، عزت مآب، محترم المقام
جناب جنید شہزاد بغدادی صاحب مع جماعت، اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے اور ان کی ذکر اذکار میں برکت فرمائے۔ نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں، سراہانی فرمائیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔